آج کی سب سے بڑی گرما گرم دل ہلا دینے والی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوالے شہر خادم رن کو ناکام بنانے کی ایک خوفناک سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ سازش کس نے تیار کی ہے اور سازش ہے کیا، اس پر آگے چل کر پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے گڑاب تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر زوار حسین کے ایک اور تاریخ ساز کارنامے پر۔ وہ تاریخ ساز کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک اور جو چکا لگایا ہے ایک انسپکٹر کے آرڈر کی شکل میں، وہ انسپکٹر کون ہے اور آرڈر کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا کا ایک حکم نامہ جو انہوں نے جو ہے وہ غیر قانونی شیشہ ریسٹورنٹ اور مساج سینٹروں کے خلاف کارروائی کرنے سے متعلق جاری کیا ہے۔ آخر انہیں یہ حکم نامہ جاری کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام کا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آئی جی سندھ نے جو منسٹریل اسٹاف کے خلاف کارروائی کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا پچھلے ہفتے، اس پر سب سے پہلا جو رد عمل ہے وہ خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کی جانب سے آ گیا ہے۔ انہوں نے جو ہے کوئی 62 جو ہے کلرکوں کو جو ہے ادھر سے ادھر تبدیل کرنے کا پروانہ جاری کر دیا۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پروگرام میں اور بھی کچھ چھوٹی موٹی خبریں ہیں، کچھ لوگوں کی گزارشات بھی ہیں پولیس والوں کے، کچھ ان کی شکایتیں بھی ہیں، اس کو بھی شامل کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں سندھ کے ایک سینئر صحافی امداد سومرو کا جو ہے سکرن کے واقعے پر جو ان کا تبصرہ ہے انہیں بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے بریکنگ نیوز سے کرتے ہیں، اپنی دل ہلا دینے والی گرما گرم جو خبر ہے جو کہ خادم اعلیٰ کوتوالے شہر خادم رن کو ناکام بنانے کی ایک خوفناک سازش ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پھول اپنا داد لطافت پا نہ سکا، یہ پھول اپنا داد لطافت پا نہ سکا، کھلا مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ ابھی تو انہیں کوتوالے شہر بنے ہوئے زیادہ وقت گزرا ہی نہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، یعنی ان کے پیروں سے جو ہے وہ زمین کسکائے جانے کی جو ہے شروعات جو ہے وہ کر دی گئی ہے اس سازش کے نتیجے میں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھی جوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق کہ یہ جو 53 ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ کی گئی ہیں کراچی میں ایس ڈی پی او کی حیثیت سے، اس میں جس کسی نے بھی جو ہے اسپیشل برانچ سے یہ جو 10-12 کے قریب ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ ہے کراچی رینج میں ایس ڈی پی او کروائی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کراچی پولیس کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا ستم کیا ہے خود ان ڈی ایس پیز کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی بھیانک سازش کی گئی ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رن کے ساتھ کہ انہیں ناکام بنانے کی اس سے بڑی اور کوئی سازش ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی کہ ایسے ڈی ایس پیز کو آپ نے اتنی اہم سب ڈویژنوں میں ان کی پوسٹنگ کروا دی ہے جس کے لیے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے اس کے اہل نہیں ہے، وہ کوالیفائی نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی تجربہ فیلڈ کا نہیں ہے، اور انہیں آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے جو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ کرائم فائٹر نہیں ہے، وہ دفتری کاموں میں ان کا تجربہ ہے یا پھر وہ ٹریفک کنٹرول کرنے میں جو ہے انہیں مہارت حاصل ہے، وہ پائلٹ ڈیوٹیاں کرنے میں جو ہے ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کرائم فائٹر نہیں ہے، وہ دہشت گردوں سے، وہ ڈاکوؤں سے، وہ اسٹریٹ کرمنل سے لڑنے کی ان میں ایک ڈیلے کی بھی جو ہے ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن جس کسی ڈی آئی جی نے جو ہے ان کا نام سلیکٹ کیا ہے ان پوسٹوں کے لیے، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کراچی پولیس کے ساتھ، بہت بڑی سازش انہوں نے کی ہے خود ایڈیشنل آئی جی خادم رن کے ساتھ۔ اب میں یہ
नाम बताऊंगा कि किसकी कहां पोस्टिंग की गई और कौन क्या है, थोड़ा सा उनका हदू दरबा भी बयान करूंगा। तो नाज़रीन, आप लोगों की समझ में आ जाएगा और खुद खादिम आला साहब आप भी मेरे इस प्रोग्राम को गौर से देखें और सुने और समझने की कोशिश करें कि कौन आपके साथ किस तरीके से हाथ कर रहा है, कौन आपका दोस्त है और कौन आपको जो है वो डुबोने की इस वक्त कोशिश है, कौन जो है वो घर का बेदी बनकर लंका इस वक्त ढा रहा है। और आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब, आप भी देखें कि ये हो क्या रहा है इस वक्त कराची पुलिस में, किस तरह की साजिशें हो रही है। अब जो पोस्टिंग हुई इसमें मुमताज मलिक को सच्चल का एसडीपीओ लगाया। सच्चल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब डिवीजन है, बहुत खतरनाक सब डिवीजन है, डाकाजानी, लूट मार और लैंड ग्रैबिंग के हवाले से और चालिया वालिया स्मगलिंग के हवाले से। मुमताज मलिक की सारी सर्विस जो है वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच की है, कोई फील्ड का तजुर्बा इनके पास नहीं है, अगर है तो बहुत ही मामूली, नहीं है बिल्कुल। रिजवान खालिद महमूदाबाद सब डिवीजन स्पेशल ब्रांच की सारी इसकी सर्विस है, कोई फील्ड का तजुर्बा नहीं इनके पास। अहमद नुसरत बरनी मेमन गोड जैसा कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही पेचीदा सब डिवीजन, डाकाजानी, लूट मार, लैंड ग्रैबिंग और दूसरा रेती बजरी और ऑर्गेनाइज जराइम, ईरानी डीजल वगैरह का मरकज मेमन गोड के एसडीपीओ बना दिए। सारी इनकी सर्विस ही सिक्योरिटी की है, सीपीओ की सिक्योरिटी की जॉब की है, कोई क्राइम फाइटिंग का कोई तजर्बा नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो हसन रजा कोरंगी का एसडीपीओ बनाया। हसन रजा कोरंगी यानी आग और पानी, यानी बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। हसन रजा की सारी सर्विस जो है वो डीएल ब्रांच की है। उन्हें यह तो पता है कि कौन सा लाइसेंस जाली है और कौन सा असली है। उन्हें यह तो पता है कि कौन सा बंदा जो है ये क्वालिफाई करता है गाड़ी चलाने के हवाले से, मोटरसाइकिल चलाने से, ये तो जानते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि मोटरसाइकिल चोर को मैं कैसे पकड़ूंगा। उन्हें यह नहीं पता है कि मैं जेब कुतरे को कैसे पकड़ूंगा। उन्हें यह नहीं पता है कि मैं ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलाने को कैसे पकड़ूंगा। उन्हें यह नहीं पता है कि एफआईआर दर्ज कैसे होती है। उन्हें यह नहीं पता है कि एफआईआर के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। उनको ये नहीं पता है कि पिकेट ड्यूटी क्या होती है, एडमोरर क्या होता है, किसको कहाँ भेजना है, निज़ाम ड्यूटी, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सारी की सारी सर्विस उनकी डीएल ब्रांच की। और उनको आपने भेज दिया कुरंगी में। कुरंगी सब डिवीजन जो है डाकुओं की आमाजगाह है, रोजाना वहां पर इनकाउंटर होते हैं, रोजाना वहां मुकाबले होते हैं। वो कैसे सब डिवीजन को कंट्रोल कर सकेंगे, वो कैसे जो है जमान टाउन थाने के एसएचओ, कुरंगी के एसएचओ, अवामी कॉलोनी के एसएचओ को सुपरवाइज कर सकेंगे। उन्हें खुद कुछ नहीं पता है तो वो उनको क्या गाइडलाइन दे सकेंगे। वो उन्हें गाइडलाइन देंगे या एसएचओ उन्हें गाइडलाइन देंगे, यानी गंगा उल्टी बहेगी, क्योंकि एसडीपीओ जो है उन्हें कोई तजर्बा नहीं है, उनका कसूर ही नहीं है, कसूर उनकी पोस्टिंग करने वालों का है। अब इस तरह से जो है वो काशिफ नदीम दरख्शां के इनको एसडीपीओ बना दिए। सारी सर्विस इनकी जो है पायलट ड्यूटी की है। पायलट ड्यूटी ट्रैफिक में होती है, क्या होती है, मिनिस्टर जा रहा है, मिनिस्टर से पहले वो जो है ड्यूटी सार्जेंट की जो है वो चलाते हुए जा रहे हैं, वो ड्यूटी उनकी। तो वो क्या क्राइम फाइटिंग करेंगे, उनको आपने दरख्शां का आपने एसडीपीओ लगा दिया, वो कैसे वहां पर कंट्रोल कर सकेंगे, कैसे डाकुओं से मुकाबला करेंगे, कैसे डाकुओं को फेस करेंगे। अल्लाह ही हाफिज है, उनको लगा दिया आपने। अब इस तरीके शौकत शाहानी ईदगाह को लगा दिया आपने, सारी सर्विस उनकी स्पेशल ब्रांच की है। जुल्फिकार अली राश्ती माड़ीपुर आपने उसको लगा दिया एसडीपीओ, सारी सर्विस ज्यादा उसकी म्यूजियम की है, पुलिस के म्यूजियम में काम करते रहे। म्यूजियम चलाने वाला क्या एसडीपीओ शिप कर सकेगा, कहां दहशत गर्दों से डाकुओं से वो मुकाबला कर सकेगा, अपने आप को भी मुश्किल में डाल देगा, पुलिस को भी डाल देगा और इलाके वालों को भी डाल देगा। अब इस तरीके ताहिर खान को आपने लगा दिया जनाब कहां पर, सुरजानी का एसडीपीओ। सारी पोस्टिंग इनकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए, डीएसपी बने। 20 साल में ये सर्विस सफर का हुआ डीएसपी बनने का। सारी सर्विस ट्रैफिक की है, थाने में कभी नहीं रहे, एक दिन भी थाने में नहीं रहे। तो ये कैसे सुपरविजन कर सकेंगे सुरजानी जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड सब डिवीजन का, जो यानी कि लैंड ग्रैबिंग का सबसे बड़ा मरकज है कराची में, और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों का मरकज है। वो कैसे सुपरवाइजिंग कर सकेंगे अमजद कियानी जैसे एक चीता एसएचओ को? तो उंगलियों में नचवा लेगा अपने डीएसपी को। डीएसपी को कुछ भी नहीं आता है, वो तो अंधा है,
वो लाठी बनेंगे कौन? अमजद कियानी। तो कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? आसिम कायम खानी, डीआईजी वैस साहब, आपने तो कहा था कि अपने एसडीपीओ से आप मुशावरत करें, तो एसडीपीओ को कुछ आएगा तो मुशावरत करेंगे ना। एसडीपीओ तो सारे के सारे अंधे आ चुके हैं। स्पेशल ब्रांच का तजुर्बा उनका, वो तो ट्रैफिक से है, वो ट्रैफिक के बारे में जानता है। उन्हें नहीं पता है कि सब डिवीजन में क्या होता है, उन्हें नहीं पता है कि एफआईआर में क्या लिखा जाता है, उन्हें नहीं पता है कि पिकेट ड्यूटी क्या होती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्हें तो सिखाने की जरूरत है। वो क्या सुपरवाइजिंग करेंगे? तो ये ताहिर खान है, इसके बाद असगर मेहदी, इनको अजीजाबाद का आपने एसडीपीओ लगा दी। ये रहे पुलिस अस्पताल में सारी जिंदगी, स्पेशल ब्रांच में रहे, इनको कुछ नहीं पता है, थाने में कभी नहीं रहे, कैसे ये सुपरविजन कर सकेंगे? इसी तरीके से जो है खुद खुर्शीद अहमद रिन जो है मलिर सिटी का आपने एसडीपीओ लगा, बहुत ही खतरनाक सब डिवीजन, सारी सर्विस इनकी स्पेशल ब्रांच। क्यों? कैसे कंट्रोल करेंगे? ये साजिश नहीं है तो क्या है? जिस किसी ने भी ये किया है उसने बहुत जुल्म किया इन बेचारे डीएसपीस के साथ। अच्छे खासे वहां बैठे हुए थे, वहां से उखेड़ कर इन्हें यहां फेंक दिया, कराची पुलिस के हवाले कर। तो ये खादिम आला साहब आपके खिलाफ भयानक साजिश है। यही वजह है कि जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें एकदम शूट कर गई है, नहीं कंट्रोल हो रही और नहीं कंट्रोल होगी। क्योंकि इस किस्म के अगर मोर्चे पर आप एसडीपीओ को बिठाएंगे जिन्हें कुछ भी नहीं पता है थानों के काम का, वो कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? खुदारा इसकी रोकथाम करें, तब्दील करें ये आर्डर, चेंज करें ये आर्डर। अप्रूवल ले लिया आपने क्या नाम है इलेक्शन कमीशन से, वो कोई खुदा ना खास्ता आसमानी सहीफा नहीं है कि आप रद्दोबदल नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। आप कराची के मालिक हैं, लोगों के जान और माल के तहफ्फुज़ के आप जिम्मेवार हैं। चेंज करें अपने इन सिपहसालारों को। इनमें वो दम नहीं है, ताकत नहीं है कि ये क्राइम फाइटर बन सकें, और नहीं आपके सचोज में इतनी सख्त है, इतनी ताकत है कि वो बगैर एसडीपीओ के काम कुछ कर सके। लिहाजा ये आपके खिलाफ साजिश है, मैं बार बार कह रहा हूं साजिश है। इस साजिश को अब आपने डिफ्यूज करना है, आपने इसको नाकाम बनाना है। आपने यहां पर कारामद किस्म के एसडीपीओस की पोस्टिंग करनी है जो कि क्राइम फाइटर हो। आपके पास डीएसपी की कोई कमी नहीं है, 850 डीएसपी है, और कितने डीएसपी जो है वो वेटिंग पर हैं, पोस्टों के इंतजार में हैं, जो कि सलाहियतों के मालिक हैं, माला माल हैं अपनी सलाहियतों से, अपनी बहादुरी से, अपनी दिलेरी से, अपने तजर्बात से। उनके तजर्बात से आप लोग क्यों नहीं मुस्तफीज होते हो? क्यों नहीं जराइम पेशा अफराद पर, डाकुओं पर जो है उनकी जिंदगियां तंग क्यों नहीं करते? इस किस्म के डीएसपी को लेकर आप लाए मैदान में। ये स्पेशल ब्रांच वालों को लाके और ट्रैफिक पुलिस से आपने लाके बड़ा जुल्म किया। जिस किसी भी डीआईजी ने ये हरकत की है वो खादिम आला साहब आपके खिलाफ एक भयानक साजिश से कम नहीं। बात इतनी ही नहीं है, अब जितनी ये जो आपके इस वक्त कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं, उसमें 4 ऐसे हैं जो पहली मर्तबा जो है वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की कमांड कर रहे हैं। अब बताओ कि पहली मर्तबा कराची जैसे इतना एक खतरनाक शहर में आपने जो है नए बंदों को आप इतनी अहम जिम्मेवारियां दे रहे हैं, वो कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? तारिक इलाही को आपने लगा लिया मलीर जैसे डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी, कैसे कंट्रोल करेगा? वेस्ट में आपने लगाया नए बंदे को जो कराची से नावाकिफ है। यही हाल जो है वो आपने सिटी में लगा दिया, वो नहीं जानता है। यही हाल आपका साउथ के एसएसपी का इमरान कुरैशी, कभी कराची में नहीं रहा है। तो ये इतने अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट आपने अनाड़ियों को दे दिए, तो फिर आप कैसे इनसे तवक्का रखोगे कि ये बिल्कुल अप टू डेट काम कर सके, जराइम की वजह को रोक सके? ये नामुमकिनात में शामिल हो, कोशिश जरूर करेंगे। उन पर भी वो, मैं उनको इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि उन्होंने पोस्टिंग अपनी खुद नहीं कराई है। पोस्टिंग करने वाले कोई और हैं जिन्होंने पोस्टिंग करवाई है, जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया है, जो जिनके ये इंतखाब है। ये नाअहली उन पर आती है कि उनकी नाअहली के नतीजे में जो है वो कराची जो है वो इस वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जो है, क्रिमिनल जो है वो उनकी आमाजगा बन चुका है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स की। तो खुदारा इस पर जो है कोतवाली शहर आप अपना किरदार अदा करें। ये तो था कोतवाली शहर के खिलाफ साजिश। अब दूसरा जो हमारा प्रोग्राम का हिस्सा था वो था गड़ाब थाने के एसएचओ जवार हुसैन का एक और तारीख साज कारनामा। वो क्या है? यारी तो निभाते हैं ये, खादिम रिन भी निभा रहे हैं और उनके अपने जो लाडले हैं वो भी निभा रहे हैं। एक मैं यहां पर बात करता चलूं कि मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। जवार हुसैन का एक सिफारशी था हमारे पास, और खुद चौधरी शाहिद का। प्रोग्राम में मैं कह रहा हूं बड़े
دھڑلے سے عباس چیمہ اب دنیا میں نہیں رہا. تو میں تذکرہ کروں، مرحوم زوار حسین کی تعریف کرتے تھے اور خود چودھری شاہد کی کہ یہ دونوں اچھے. اگر آج وہ زندہ ہوتے تو شاید مجھ سے لڑتے کہ بھئی آپ نے ان دونوں کے خلاف پروگرام آپ نے کیوں کیا. لیکن کیا کروں میں، گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. اب خبریں آ رہی ہے، خبریں مجھے لگانی پڑ رہی ہے. تو میں کوئی ذاتی میرا کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، میں کسی سے کوئی میرا بغض نہیں ہے. خبر آتی ہے، خبر سے میں انصاف کرتا ہوں. اب زوار حسین کے تعلقات ہیں خادم اعلیٰ سے، یہ کوئی کسی سے ڈکے چھپے نہیں. تعلقات ہوتے ہیں بڑے افسروں کے ماتحتوں سے، ہر ایک کے ہوتے ہیں. یہ کوئی پہلا پولیس افسر نہیں کہ کسی بڑے افسر سے تعلقات ہیں. عدنان رفیق صدیقی کے بھی مشتاق میں تعلقات ہیں. جو ہے خود فدا جوہری کے جو تھے وہ بھی ان کا بھی ایک لاڈلا تھا جو اس وقت روپوش ہے. ہر ایک کے کوئی نہ کوئی لاڈلا ہوتا ہے. اب اگر خادم رند کے یہ لاڈلے ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے. بہرحال انہوں نے آج ایک تاریخ ساز جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ انسپکٹر عتیق شاہ کو جو ہے انہوں نے ایس آئی یو کا انچارج لگا دیا. ایس آئی یو جو ہے وہ ایس ایس پی جو ہے وہ اینٹی وائلنٹ اینٹی کار لفٹنگ سیل کے میرے خیال ہے جو ایس ایس پی ہیں جنید شیخ کے انڈر میں آتے ہیں. ڈی آئی جی سی آئی اے ان کے افسر ہیں. اب یہ انہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے عتیق شاہ کی. عتیق شاہ ان کے پڑوسی ہیں، دونوں اعظم بستی کے رہنے والے ہیں. دونوں جو ہے وہ ایک ہی بیچ کے ہیں. یہ سب کے سب عرفان اللہ مروت کے ہاتھوں بھرتی ہوئے تھے 91 میں غالباً. تو عتیق شاہ جو ہے یہ عرفان مروت کے بھی بہت قریب ہیں. اور عرفان مروت جب خود منرل کے جو منسٹر تھے یہ مائنس اینڈ منرل کے، تو یہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے اس مائنس اور منرل تھانے کے ایس ایچ او تھے. 4 5 6 سال وہاں یہ ایس ایچ او رہے. کمر سیدھی ان کی ہو گئی. ہری پور ہزارہ کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں اور ان کے کہتے ہیں کہ وہاں پر بہت بڑا پراپرٹی کا بھی کاروبار ہے اور اس کے علاوہ گاڑیوں کے بہت بڑا ان کا ایک شو روم ہے وہاں پر. اور کہا یہ میڈیا رپورٹس کرتے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کے پیٹرول پمپ بھی وہاں پر ہے. یعنی کہ غریب نہیں ہے، کروڑ پتی ہیں، بہت شاہانہ زندگی گزارتے ہیں. اور بڑے عرصے بعد جو ہے اب ان کو جو ہے پوسٹنگ دی ہے ان کی یار نے، یعنی کہ زوار حسین نے جو ہے وہ انہیں ایس آئی یو کا انچارج بنا دیا. اور وہاں سے ایک بہت ہی قابل قسم کا جو ایک سب انسپکٹر تھے شبیر تنولی کو وہاں سے انہوں نے دھکا دے کے ہٹا کے اپنے یار کو وہاں پر ان کی پوسٹنگ کر دی ہے. ظاہر ہے کہ پوسٹنگ کے عوض جو ہے وہ دعوت کروانے کے لیے ان سے کہتے ہیں مبینی طور پر 10-20 لاکھ روپے لے لیے ہوں گے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے. لیکن یہ پوسٹنگ جو ہے وہ انہوں نے کروائی ہے زوار حسین نے. زوار حسین جو ہے وہ کراچی کے اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھے تابع دار ہیں. یہی وجہ ہے ان کی تابع داری ہی کی تو وجہ ہے کہ خادم رند صاحب جو ہے وہ انہیں نہیں چھوڑ رہے، ان کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. اور ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے جب وہ دونوں اکٹھے یو این کے مشن پر گئے تھے. دونوں روم میٹ میں یہ ہیں اور کورس میٹ بھی ہیں، بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے پر ان کا اندھا اعتماد. کوئی تو خوبی ہے نا زوار حسین میں جس کی وجہ سے جو ہے خود خادم اعلیٰ نے انہیں دل سے لگائے رکھا ہے. انہیں اور خود انعام جنیجو کو جو کہ اس وقت فیروز آباد تھانے کے سچو ہے، وہ اس وقت سے ان کے قریب ہے جب وہ ٹی پی او لیاری ہوا کرتے تھے خادم رند، اور وہ ان کے قلبی کے سچو تھے. یہی وجہ ہے کہ سارے سچو کراچی کے چینج ہو گئے الیکشن کے چکر میں. جو نہیں چینج ہوا تو صرف فیروز آباد تھانے کے سچو انعام جنیجو کو چینج نہیں کیا. یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. ہم بات کرتے ہیں اس لیٹر کے بارے میں، اس حکم نامے کے بارے میں جو کہ ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا کو جاری کرنا پڑا. کہ جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے کلفٹن کا علاقہ جو ہے، درخشاں کا علاقہ کلفٹن گزری، یہاں پر جو ہے ناجائز غیر قانونی شیشہ ریسٹورنٹ اور مساج سینٹر چل رہے ہیں. اب یہ سب کو پتہ ہے کہ شیشہ ریسٹورنٹ اور مساج سینٹروں میں کیا ہوتا ہے. بظاہر تو یہ شیشہ ریسٹورنٹ ہے لیکن وہاں پر لڑکیاں آتی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ شیشے پیتے ہیں اور شیشے پینے کے بعد وہ بدمست ہو جاتے ہیں. پھر وہاں نوجوان بھی ہوتے ہیں، پھر ان کی سیٹنگ ہو جاتی ہے. ایک پک اپ پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں وہ چوز کرتے ہیں اور اس کے بعد کہیں اور جاتے ہیں اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے. یہ تو ہوتا ہے شیشہ ریسٹورنٹ میں. اور اسی طرح سے جو ہے مساج سینٹر، یہ کوئی یورپ تو ہے نہیں،
یہ کوئی سوئٹزرلینڈ تو ہے نہیں، یہ کوئی بینکاک اور تھائی لینڈ تو ہے نہیں۔ مساج سینٹر میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ نے مساج کرانا ہے تو جا کے یہ مین کیا نام ہے پارکوں میں جو ہے بیچارے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کیا نام ہے وہ کہ بھئی ہم آپ کی مالش کر لیتے ہیں، وہ مالش کرتے ہیں، وہ تو بڑے $100 میں آپ کی مالش کر دیتے ہیں۔ یہ مساج سینٹروں میں جو ہے آپ سے 100 میں نہیں ہوتی، یہ 5-10 ہزار لیتے ہیں، لیکن وہاں تو مرد کرتے ہیں مساج، یہاں مساج جو ہے خواتین کرتی ہیں، لڑکیاں کرتی، خوبصورت لڑکیوں کو ہائر کیا ہوتا ہے۔ مساج کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی تھکے ہوئے لوگ نہیں آتے ہیں، یہ کوئی مزدور تو نہیں آتے کہ جنہوں نے مساج کرانا تھا، یہ کھاتے بیچارہ مزدور تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے، مزدور تو وہ مالشی کو بھی نہیں افورڈ کر سکتا ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ یہاں تو مساج کے بہانے وہ آتے ہیں جو ان لڑکیوں سے اپنے جسم پر ہاتھ پھرواتے ہیں اور پھر ان سے دوسرے سارے کام کرواتے ہیں، پورا پیکج ہوتا ہے۔ یہ ایک طریقے کے بدکاری کے مرکز ہیں جس کا علم جو ہے خود اسد رضا کو جب ہوا تو انہوں نے پھر ان کے خلاف ڈنڈا اٹھا کے SSPs کو حکم دیا کہ بھئی اس کے خلاف جو کارروائی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں جو ہے یہ حکم نامہ جاری کرنے کی ضرورت یا نوبت پیش آئی۔ اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خود IG سندھ کا جو پچھلا ایک حکم نامہ تھا منسٹریل اسٹاف کے لیے کہ بھی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں 15-20 سالوں سے، انہوں نے پولیس والوں کا خون چوس لیا ہے، بغیر دمڑے کے جو ہے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرتے، لہذا انہیں تبدیل کیا جائے۔ IG کے اس حکم نامے کے بعد سب سے پہلا رد عمل جو ہے وہ کیپٹن عاصم قائم خانی ویسٹ زون کے DIG کا ہے۔ انہوں نے 62 کلرکوں کو جو ہے وہ ادھر سے ادھر تبدیل کر دیا۔ اسکرین پر جو ہے یہ آپ آرڈر کی کاپیاں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہ اس کے بعد جو ہے کراچی کے دوسرے کون سے زونل DIG اس آرڈر پر عمل کرتے ہیں اور خود اندرون سندھ کے جو ہے ڈسٹرکٹ SSPs اور DIGs اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ یہ تو تھا خبر کا یہ حصہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ایک خبر اور شیئر کرتا چلوں کہ کل میں نے پروگرام کیا تھا شکارپور کے ایک ٹریفک سارجنٹ کا، یہ شبیر شیخ عرف راجہ کا، کہ یہ 6 سال سے جو ہے وہاں لوٹ مار میں لگا ہوا ہے۔ لوٹ مار میں نے کیوں کہا تھا کہ جو چالان یہ کر رہے ہیں وہ چالان جعلی ہیں، چالان کی کوئی پیسے جو ہے نیشنل بینک میں نہیں جاتے ہیں، یہ ان کے اپنے جیب میں جاتے ہیں۔ یہ 5-10-20 لاکھ روپے جو ہے یہ مہینہ اس کی انکم ہے، اور یہ پچھلے 6 سال سے چل رہا ہے۔ ان کی پش پر جو ہے کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق امتیاز شیخ ہیں، کیونکہ امتیاز شیخ پر انہوں نے ایک احسان کیا تھا۔ وہ جب 2018 میں پکڑے گئے تھے جھگڑے میں PTI کے امیدوار تیمور سے، تو اس پر ان کے خلاف مقدمے تھے، یہ اریسٹ تھے اپنے بیٹے سمیت۔ تو اس وقت اس پولیس افسر نے، جو کہ تفتیشی افسر تھے، اپنے اختیارات کا مس یوز کر کے جو ہے وہ انہیں اس مقدمے سے نکلوا دیا تھا، رہا کر دیا تھا۔ اس احسان کے بدلے میں جو ہے یہ پچھلے 6 سالوں سے جو ہے امتیاز شیخ ان کی پوسٹنگ شکارپور میں سارجنٹ کیسز سے کرتے چلے آ رہے۔ اب جا کر جو ہے 6 سال بعد ہمارے پروگرام میں تذکرہ ہونے کے بعد DIG لڑکانہ جاوید جسکانی نے انہیں کک مار کے جو ہے یہاں سے نکال کے ان کی پوسٹنگ لڑکانہ میں کر دی، اور ان کی جگہ پر جو چارج ہے وہاں کے ASI جو ہے غلام شبیر کو دے دیا، اور غلام شبیر کو جو ہے وہ اب تڑیاں دے رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں بتہ مل رہا ہے یہ خاموشی سے میرے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ، ورنہ میں دوبارہ واپس آ کے تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ وہ اس ابھی بھی جو ہے وہ کہتا ہے سانپ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا، ٹرانسفر ہو گیا ہے، چارج چھوڑ دیا ہے، اور اپنے سے چارج لینے والے ASI جو اس کا کبھی ماتحت تھا، اب اس سے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، جو تم بتا لوگے سب میرے اکاؤنٹ میں جمع کرانا۔ اتنی ان کی عادتیں خراب ہو چکی ہیں سیاستدانوں کے قربت میں رہنے کی وجہ سے۔ یہ ہو گیا۔ اب ایک ناظرین، اس سے پہلے کہ میں امداد سومرو کی کلپ دوں جاری کروں، ایک اور خبر کسی جو ہے کیا نام ہے ایک پولیس والے نے فریاد کی ہے، ہم اس کا جو ہے یہ اپنے پروگرام میں شامل کریں کہ ان کے ساتھ یہ ٹریننگ سینٹر میں اس وقت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ یہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، میں پولیس کانسٹیبل محمد علی، ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ RTC جو ہے جام نواز علی ہے، اور جام نواز علی میں پچھلے 2020 سے ڈیوٹی کر رہا ہوں اور 2012 کا اپائنٹی ہوں۔ سر میری ماں کو جگر میں ٹیومر ہے جس کا میں نے آپریشن گمبٹ ہاسپٹل خیرپور سے کروایا۔ پچھلے 1 سال سے اس کا علاج چل رہا ہے اور اس کی
عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور بہت ہی زیادہ ضعیف ہے. 15 جولائی 2023 کو ٹرانسفر ہو چکی ہے, جو میں نے خود ڈی آئی جی, یعنی ان کی اپنا ٹرانسفر ہو چکا ہے, جو کہ میں نے خود ڈی آئی جی عبدالحمید کوسے کے پاس پیش ہو کر ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے پیرنٹ ڈسٹرکٹ سانگڑ میں جانے کے لیے, اور میری جگہ پر ڈی آئی جی ٹریننگ نے پی سی ایاز احمد کا ٹرانسفر کیا تھا. ایاز احمد میوچل, مطلب ہمارا ٹرانسفر میوچل ہوا تھا, تو کیا تھا. ایاز احمد میوچل کے طور پر آرڈر ہوا. سر 2 مہینے ہو گئے, ایاز بھی ڈیوٹی کر رہا ہے جام نواز ٹریننگ سینٹر میں, اور میں بھی ڈیوٹی کر رہا ہوں, اور ویکینسی بھی نہیں ہے, ایاز کی سیلری بھی نہیں ہو رہی ہے, اور مجھے آر ٹی سی جام نواز علی سے جو ہے وہ وہاں کے جو پرنسپل ہیں ایس ایس پی جو ہے ذوالفقار علی تالپور ریلیف نہیں کر رہے ہیں, اور پرنسپل صاحب کا پی ایس او جو ہے ناصر گجر پرائیویٹ آدمی ہیں جو مجھے بلیک میل کر رہا ہے, یعنی پرائیویٹ آدمی ہے بلیک میل کر رہا ہے, ان کو ریلیف نہیں کر رہا ہے, کیونکہ جب تک ان کو دمڑے نہیں دو گے تو کوئی بھی آپ کو ریلیف نہیں کرتا ہے. ان کی ماں بیمار ہے اور کہہ چکا ہے, اور اسی بیس پر جو ہے وہ عبدالحمید کوسو نے ان کا ٹرانسفر کیا تھا. اب میں آئی جی صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے کہ کیوں ان کے ٹرانسفر کی, جب ٹرانسفر ہو چکا ہے تو کیوں انہیں ٹرانسفر اس وقت نہیں کیا جا رہا ہے, انہیں ریلیف نہیں کیا جا رہا ہے. خود جو ٹریننگ کی ڈی آئی جی ہیں فیض اللہ قریجو صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا را ان کے ساتھ آپ رحم کریں, ان کو ریلیف کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. ناظرین, سکرنڈ میں جو ہے یہ ایک واقعہ نما ہوا ہے. گاؤں کے اوپر جو ہے ایک چڑھائی کر دی تھی پولیس کی طرف سے, رینجر کی طرف سے, دوسرے جو فورسز تھے, وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے پھر کچھ شہادتیں بھی وہاں پر ہوئی. اب گزشتہ روز جو ہے وہ اس میں پھر بالآخر عوامی رد عمل پر, احتجاج پر جب ہائی ویز بند ہو گئے تو پھر انہیں جو ہے قانونی کارروائی کرنی پڑی اور ایف آئی آر کا اندراج کرنا پڑا. گرچہ اس میں ابھی تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے, لیکن مشتعل افراد کو مطمئن کرنے کے لیے ایف آئی آر کا اندراج کر دیا گیا. اس سلسلے میں جو ہے سندھ کے ایک بہت ہی معروف صحافی, انویسٹیگیشن جو رپورٹر ہیں, امداد سومرو کا تجزیہ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیے پروگرام میں کہ وہ اس سارے واقعے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. آپ پروگرام کے آخر میں سے دیکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. اس کا اللہ حافظ. حنیف صاحب دیکھیں, یہ جو سکرن کا ثانیہ تھا جس میں 4 انسانی جانیں ضائع ہوئیں, اس کے لیے ابتدائی طور پر جو سرکاری موقف تھا رینجرز کا, پولیس کا اور وزیر داخلہ جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کا, کہ پولیس اور رینجرز کی جو اسپیشل پارٹی تھی وہ گاؤں ماڑی جلبانی جو سکرن سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ کچے میں ہے, وہاں پر دہشت گردوں کی اطلاع پر گئی تھی ان کو گرفتار کرنے, اور اطلاع تھی کہ وہاں ان دہشت گردوں کے پاس بڑی مقدار میں گولہ بارود ہے, ان کو گرفتار کرنے پہنچی تھی. لیکن گاؤں کے لوگوں نے دہشت گردوں کی حمایت میں یا دہشت گردوں کے ساتھیوں نے مزاحمت کی, جس کے نتیجے میں رینجرز کی جوابی فائرنگ سے 4 دہشت گردوں کے ساتھی مارے گئے. لیکن اب اس واقعے کی ایف آئی آر 40 سے 45 مختلف فورسز کے لوگوں کو, مختلف فورسز کی وردیاں پہنے ہوئے لوگوں کے اوپر داخل ہو گئی ہیں, جس میں 5-7 موبائل پولیس کے موبائلوں کا ذکر ہے, ایک کالی ویگو, ایک سفید ویگو کا ذکر ہے. یہ ایف آئی آر کا متن ہے. اس میں قانونی ماہرین, اس میں ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جو سرکاری موقف تھا رینجرز, پولیس اور وفاقی جو صوبائی وزیر داخلہ کا, وہ غلط تھا, اور جو مارے گئے وہ بے گناہ دیہاتی تھے یا شہری تھے. اس میں قانون کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر اب تو نامعلوم فورسز کی وردیاں پہنے ہوئے لوگوں کے اوپر ہے, لیکن آگے چل کر یہ 160, 161 اور 162 کے تحت, سی آر پی سی کے تحت مختلف فورمز پہ, عدالت کے فورمز پہ, انویسٹیگیشن آفیسرز کے فورم پہ جب یہ نامعلوم کے نام فریادی, کیس کے فریادی اور جو گواہان ہیں وہ دینا چاہیں گے تو وہ باقاعدہ کیس کا حصہ بن جائیں گے, اور یہ جو ایف آئی آر ہے آگے چل کر فورسز کے لوگوں کے لیے اور پولیس افسران کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر سکتی ہے.